بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك
أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات برای شما یک مرتبه باز تسلیت عرض منیم و دعا منی از پروردگار که خدا اونا را رحمت کنه و شکر صبر بده. یادی که است مجلس تحریم یا مجلس سیوم بگی یا مجلس فاتحه خانی برای سال سوال مرحوم سلمان علی پدر بزرگوار یاسین که مجمع شده. یعنی که است برای مجلس برای خطابت و دعوت میدم بله منبر سید وقی عباس جدیر جناب خطاب کرنا و تمام مومنین کرام گزارش موشا کہ صلوات خواندہ پیش تشریف بائی پیش منبر اور محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا و مولا ثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین امام المجاہدین القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد قال اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ایک سلوات پڑھ دیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل
بسم اللہ بسم اللہ. گلفام بھائی قدم میں آ جائیے, آسانی سے بات ہو جائے گی. آپ لوگ تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں گے تو آسانی سے بات ہو جائے گی. بسم اللہ بسم اللہ. سورہ انعام کی آیت نمبر 163 ارشاد رب العالمین ہو رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے, کہہ دیجئے کہ میری نماز, میری مراسم, میری زندگی, میری موت سب اللہ کے لیے ہے. ہم دین کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں, سمجھنا شروع کرتے ہیں, اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم بیج سے شروع کرتے ہیں. ہماری سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ہم دین بیج سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے درمیان جس نے اللہ کو چھوڑ دیا, نبوت کو چھوڑ دیا, صرف امامت کو پکڑ لیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جس نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا, رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا, ائمہ کو بھی چھوڑ دیا, اصحاب کو پکڑ لیا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس نے اصحاب کو بھی چھوڑ دیا, انبیاء اور اولیاء کو, خدا کو, سب کو چھوڑ دیا, اپنی بستی اور اپنے شہر کے ولی کو پکڑ لیا. اور کچھ لوگوں نے ایسا کرا, اللہ کو بھی چھوڑ دیا, رسولوں کو بھی چھوڑ دیا, ائمہ کو چھوڑ دیا, اولیاء کو چھوڑ دیا, علماء کو چھوڑ دیا, اپنی مسجد کے یا اپنے فرقے کے مولویوں کو دامن پکڑ لیا. بلکہ یہ سارے دین باطل ہیں. دین کا اگر آغاز کرنا ہے ہمیں تو اللہ سے شروع کرنا پڑے گا. بسم اللہ. کہلوائے جا رہا ہے, کہہ دیجئے میری نماز, میری مراسم, میری زندگی اور میری موت سب للہ رب العالمین, سب اللہ کے لیے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہماری اللہ کے لیے ہے اور ہمارا آفس جانا, ہمارے کاروبار پر جانا وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. دین میں مکمل طور پر ہمیں داخل ہونا پڑے گا. ہم مکمل طور پر دین کو مانیں. ایسا نہیں کہ دین کے دسترخوان ہم نے دین کو بنا لیا ہے, بریانی بھی رکھی ہوئی ہے, قورمہ بھی رکھا ہوا ہے, نہاری بھی رکھی ہوئی ہے, ایک چیز اٹھا لی اور دو چیزیں چھوڑ دی. دین آپ کو مکمل لینا پڑے گا. کہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ اللہ سے. ہم آسان لفظوں میں کہیں تو ہم نبیوں کو اس لیے نبی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی ہیں. انبیاء کا کام ہے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں خدا تک لے کے جائیں. ہم قرآن کریم کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ ہمیں ہدایت کرے اور خدا تک پہنچا دے. ہم ائمہ کو اسی لیے مانتے ہیں کہ ائمہ ہمیں قرآن کو سمجھائیں, قرآن پڑھائیں اور ہمیں خدا تک لے جائیں. الٹیمیٹ گول ہمارا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اب قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کی ذات کو تمہارے لیے نمونہ یا آئیڈیل یا رول ماڈل بنایا ہے. اب میں اور آسانی کر دوں کہ کچھ رول ماڈل ایسے ہوتے ہیں, اکثر ہمارے معاشرے میں کچھ مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم رسول جیسے نہیں ہو سکتے. بھائی آپ کو مرتبے میں رسول جیسا نہیں ہونا, آپ کو روش میں رسول جیسا ہونا ہے. تو ہمیں رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہے اور آسانی کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسے اسوے موجود ہیں, نمونے موجود ہیں جن کی پیروی کریں. جیسے اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے تو ہمیں کیا بتایا گیا اصول دین؟ اول توحید, دوسرے عدل, پھر نبوت, امامت, قیامت. وہ اور آسان کرتے ہیں اسے. چونکہ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا تھا جو خدا کی عدالت کا قائل نہیں تھا, تو ہمارے علماء نے کہا عدل بھی اصول دین کا حصہ ہے. ورنہ جب آپ نے توحید کا اعلان کر دیا تو یقیناً عدالت کا اعلان ہو گیا, چونکہ خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ظالم ہے. خدا ہونے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. تو اس کے بعد کیا گیا؟ توحید کے بعد کیا گیا؟ نبوت. نبوت پہ آپ کو یقین کرنا ہے, امامت اور آخر میں قیامت. اچھا, نبوت اور امامت پر کیوں یقین رکھیں؟ کیوں اصول دین ہے؟ چونکہ نبوت اور امامت ہمارے لیے وہ حجتیں ہیں, وہ سہارے ہیں جو ہمیں خدا تک لے جائیں گے. ٹھیک, نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے گی, لقائے حق حاصل ہو جائے گا, روز محشر کامیاب ہو جائے گا. اب اس کے لیے میں نمونہ, چونکہ شیعوں کی مجلس ہے, صحابیت کا ذکر جو ہے اس کے لیے ہے کہ ہم نے پورا دین فرقہ واری پر نظر کر دیا ہے. اہل بیت شیعوں کے حصے میں آ گئے اور صحابی سنیوں کے سے. اچھا یہ بتائیے ایمان کے 10 درجے میں فائز اور کون سے صحابی ہیں؟ حضرت سلمان فارسی. رسول اللہ نے فرمایا سلمان منا, سلمان ہم اہل بیت میں سے. یہ شیعہ ہے سنی ہے؟ جہاں پہ تصور ہے شیعہ ہے سنی کا,
آپ کا مقصد ہے خدا، جو خدا کی طرف جا رہا ہے وہ آپ کا ساتھی ہے، جو غیر خدا کے ساتھ جا رہا ہے، جو غیر خدا کی طرف جا رہا ہے وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، معیاری نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مقام حضرت ابوذر کا، اور حضرت ابوذر ہمارے لیے کس طرح بہترین رول ماڈل ہے۔ ہمارے ساتھ مشکل کیا ہوتی ہے، ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، یا تو کوئی بڑا آدمی نظر آیا تو اس کی چاپلوسی کرنی شروع کر دیں، اس کی ہم تعریف کر دیں گے، یہی ہوگا نا، یا کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی تعریف کرنے لگیں گے، چاہے بھلا ہی وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر نبی یا امام کسی کی تعریف کرے گا تو وہ اس کا اہل ہوگا۔ ابوذر وہ صحابی، وہ عاشق خدا، وہ فرزند توحید جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ابوذر کی مثال میری امت میں زہد کے حوالے سے عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم پیغمبر خدا، اور رسول اللہ کس سے مثال دے رہے ہیں؟ ابوذر کی زہد کے حوالے سے یہ میری امت کا عیسیٰ ہے۔ اب پیغمبر جس کی تعریف کرتے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اچھا آپ پہلے کی کہیے کہ پیغمبر کے برابر تو نہیں ہو سکتے ابوذر، کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل غیر معصوم کے برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں ہے۔ تو اچھا پیغمبر نے مثال کیوں دے دی کہ یہ میری امت میں زہد کے حوالے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مانند ہے؟ تو پیغمبر فرمائیں گے مثال اپنے سے بڑے کی دی جاتی ہے۔ بھئی اگر کسی انسان کے حوالے سے کہا جائے فلاں شخص شیر ہے تو شیر کی کیوں مثال دی جائے؟ کیونکہ شیر بہادری کے حوالے سے مشہور ہے، تو جو جس شعبے میں جس شباہت کے حوالے سے مشہور ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر نے قید لگا دی ہے میری امت میں، مقام مت سمجھنا، مرتبہ مت سمجھنا۔ اب مثال دیکھیے حضرت ابوذر کا، ابوذر خدا کا عاشق، پیغمبر تعریف کر رہے ہیں، اور مولا کائنات نے بھی تعریف کی ابوذر کی۔ اور کیا تعریف کی ہے کہ ابوذر میری نظر میں بڑا عظیم ہے، اس لیے عظیم ہے، اس لیے بلند ہے میری نظر میں، اس لیے اعلیٰ ہے کہ اس کی نظر میں دنیا بڑی حقیر ہے۔ علی کی نظر میں بلند وہ ہے جس کی نظر میں دنیا حقیر ہو، جو دنیا کو عظیم سمجھے گا وہ علی کی نظر میں حقیر ہوگا۔ اب پیغمبر نے بھی تعریف کر دی حضرت ابوذر کی، اور مولا کائنات نے بھی تعریف کر دی۔ ابوذر کا کردار دیکھیے تبوک کے حوالے سے، رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ دنیا کی جو سپر پاور ہے، ہر زمانے میں انگریزی کا محاورہ ہے پاور از ناٹ اٹرنل، کبھی آپ کا زمانہ ہے، کبھی میرا زمانہ ہوگا، کبھی ان کا زمانہ ہوگا۔ جو آج امیر ہے ہو سکتا ہے کل کو وہ غریب ہو، جو آج غریب ہے ہو سکتا ہے کل کو وہ امیر ہو، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ کسی زمانے میں دنیا کی راجدھانی بغداد تھی، دارالحکومت بغداد تھی، کسی زمانے میں ترکی رہی، کسی زمانے میں دنیا میں جو ہے سپر پاور کے مان سے کچھ اور ملک ہے، پاور بدلتی رہتی ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں سپر پاور ہے روم، اور رسول اللہ کو جنگ کرنی ہے روم کے خلاف، سپر پاور سے جنگ کرنی ہے۔ کیا کریں، کیا کرنا چاہیے رسول اللہ کو؟ یہ تو سپر پاور ہے، اس سے تو ہم نہیں جیت پائیں گے، یہی کہنا چاہیے نا، سپر پاور۔ ظاہری بات ہے مسلمانوں کے پاس وسائل تو نہیں ہے، بھائی کہاں سپر پاور اپنے زمانے کی ہے، وہ کہاں مسلمانوں کا وہ مجمع جن کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، صحیح سے اسلحے بھی نہیں ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، خود و ذرا بھی نہیں ہے، سپر پاور کے مقابلے جنگ کرنے جائیں گے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ کہتے رسول اللہ کہ نہیں، وہ کر رہا ہے تو کرتے رہو، برداشت کرتے رہو، ظلم سہتے رہو، نہ لڑو، نہیں کہنا چاہتا۔ لیکن پیغمبر نے کہا کہ سپر پاور ہوگا اپنے زمانے کا، مگر جو اہل توحید ہے اس کی نظر میں سپر پاور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ کوئی اپنے گھر میں نہیں رکے گا، سب جائیں گے تبوک کی طرف، سب چل دیے۔ منافق بھی تھے، دیندار بھی تھے، اور کچھ زیادہ ہی دیندار تھے۔ دینداری کے بہانے کے الگ قسم کے ہوتے ہیں، بہت سے دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی روایت لے آئیں گے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ انہیں کچھ نہیں کرنا، دین کی تفسیر کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال بڑے بڑے صحابی تھے، کچھ آ کے کہتے ہیں رسول اللہ روم کا مقابلہ ہے، روم کی خواتین بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ہمیں مت لے کے جائیے۔ جب پیغمبر کہہ چکے سب کو جانا ہے تو آپ کا سوال ہی نہیں بنتا، سب جا رہے ہیں۔
جس کے پاس سواری ہے وہ بھی جا رہا ہے، جس کے پاس سواری نہیں ہے مخلص صحابی ہے وہ بھی جا رہے ہیں۔ قافلہ چلتا رہا۔ اچانک رسول اللہ نے کہا قافلہ رکو۔ کہ کیا ہوا؟ کہا مجھے ابو ذر نظر نہیں آ رہا، مجھے ابو ذر نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ قافلے میں تھا، کہیں راستے میں ٹھہر گیا ہوگا۔ ابو ذر وہ کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام قافلہ روک رہے ہیں۔ اب قافلہ رکا ہوا، لوگ انتظار کرتے ہیں، نہیں رسول اللہ ابو ذر بہانہ بنا کے چلا جائے گا، وہ نہیں آئے گا، وہ آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر نے کہا نہیں، میرا ابو ذر ضرور آئے گا۔ اعتماد دیکھیے پیغمبر کا۔ اب ادھر ابو ذر کی کیا حالت ہے؟ ایک سواری تھی، سواری نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہم دین میں بہانے ڈھونڈا کرتے ہیں، کوئی ایکسکیوز مل جائے، کوئی مندوبہ راہ فرائے مل جائے کہ صاحب یہ مجبوری تھی نماز نہیں پڑھی، یہ مجبوری تھی خوب سے نہیں نکالا، یہ مجبوری تھی فلاں دینی کام نہیں کرا۔ لیکن ابو ذر کیا ہے، سواری نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر ہے جہاز سے لے کے روم تک کا۔ اب سواری نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا کریں؟ سامان اٹھایا، کندھے پر رکھا، ابو ذر چلے جا رہے ہیں۔ قافلہ رسول اللہ کا انتظار کر رہا ہے ابو ذر آ جائے۔ راستے میں پانی مل گیا ابو ذر کو، پیاس سے بحال ہے، کاسے آب میں پانی بھرا، پانی کاسے آب میں بھر لیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ پانی بھرا، پیا نہیں، چلے جا رہے ہیں۔ ادھر سے رسول اللہ کو شدت سے انتظار ہے کہ میرا ابو ذر آ جائے۔ ابو ذر نے رسول اللہ نے دیکھا کوئی چلا آ رہا ہے تو دعا کی، یا اللہ یہ جو شخص آ رہا ہے ابو ذر ہو جائے۔ اب نزدیک آئے تو دیکھا ابو ذر، اور حالت یہ ہے کہ گرد چہرے پر اور ہونٹ سوکھے ہوئے اور ہاتھ میں کاسے آب بھی ہے۔ چہرے سے ظاہر ہے کہ شدت کی پیاس ہے اور ہاتھ میں کاسے آب بھی ہے۔ ابو ذر کو پیغمبر نے دیکھا، ابو ذر پیاسے ہو، پانی کیوں نہیں پیا؟ کہ رسول اللہ راستے میں پانی مل تو گیا تھا، مگر میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ ابو ذر پانی پی لے جب تک یقین نہ ہو جائے پیغمبر پیاسے ہیں کہ پیغمبر نے پانی پی لیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتی ہے پیغمبر کی اطاعت و پیروی اور محبت۔ اگر نبوت پر ایمان ہو تو ابو ذر جیسا ہو، پیغمبر پہلے ہم بعد میں، ہم پیاسے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیغمبر اہم ہے۔ اس بات پر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہماری ذات پیغمبر کی ذات سے افضل نہیں ہو سکتی۔ خود غدیر میں جو اعلان کیا تھا، ہم نے ایک سیلیکٹیو پارٹ سن لیا ہے غدیر کا کہ من کنت مولا ہو۔ رسول اللہ نے ڈائریکٹ اعلان نہیں کرا، پہلے یہ کہا کہ یہ بتاؤ میں تم سب کے نفسوں پر برتری رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بے شک پیغمبر اسلام، یعنی کیا اعلان کیا جا رہا ہے؟ بس جس کے نفس پر میں برتری رکھتا ہوں اس پر علی کو بھی حق کے تصرف حاصل ہے۔ اب کیا مطلب ہوا کہ علی اس کے مولا ہیں جو اپنی ذات سے افضل، اپنی ذات سے زیادہ ترجیح پیغمبر کی ذات کو دے۔ ٹھیک، یہاں تک بات ہو گئی نبوت کے حوالے سے۔ اچھا، ایک رسول اللہ قافلے کے سردار ہی تو ہیں، کیا ضرورت ہے ابو ذر کو پانی کیوں نہیں پیا؟ کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی ہیں۔ یہ جذبہ توحید اگر مضبوط ہوگا تو جذبہ نبوت بھی مضبوط ہوگا۔ یہ قوت ایمانی دیکھیے آپ۔ اور کیا ناز تھا ابو ذر کا؟ ابو ذر کھڑے رہے، زندگی بھر کوشش کرتے رہے کہ حق کا قیام ہوتا رہے، قرآن کی تبلیغ ہوتی رہے، اور یہاں دست و پا بھی کٹیں گے، یہاں جان پا بھی بنے گی۔ یہ عشق بوتراب کوئی زندگی نہیں ہے، بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے، بڑی زحمتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اشتہار میں جو حدیث لکھی گئی، کیا کہا گیا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ شہید کیوں ہوتا ہے بھائی؟ آج بھی بستر کو مر گئے، آپ کہہ رہے شہید ہے، تو میدان جنگ میں نہیں سمجھایا تھا کیا ہے؟ آسان مثال، میں ابو ذر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا آسان کر دیں گے آپ کو بات۔ ہوئی صاحب مسلمانوں کی جنگ احد، جنگ بدر مان لیجیے آپ۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور ملائکہ کائنات گئے میدان میں،
ادھر سے بھی 3 آئے کافر, جنگ ہوئی. پہلی جنگ حضرت عبیدہ ہوئے شہید, اور مولائے کائنات اور حضرت حمزہ واپس آ گئے ساتھ خیریت کے. حضرت عبیدہ شہید ہو گئے. اب یہ بتائیے مولائے کائنات کا مقام بلند ہے یا حضرت عبیدہ کا؟ عبیدہ شہید ہو گئے, مولائے کائنات واپس آ گئے, تو کس کا مقام بلند ہوا یہاں پہ؟ تھوڑا ٹیکنیکل سوال ہو گیا نا یہاں پہ. مقام علی کا بھی کم نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ علی بھی سر سے کفن باندھ کے میدان میں گئے, عبیدہ بھی سر سے کفن باندھ کے میدان میں گئے. بھئی دونوں نے اپنا سر اپنی ہتھیلی پر سجا لیا, میدان سے آ گئے, یہ ان کا نصیب ہے, ورنہ یہ تو جان دینے کے لیے چلے ہی گئے تھے نا. تو اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے وہ مرتا نہیں ہے, وہ شہید ہوتا ہے. اس لیے چونکہ اگر واقعی ہمارے سینے میں محبت اہل بیت ہے تو ہمیں اپنا سر اپنی ہتھیلی پر سجانا ہے. اگر ہمارا سر ہماری ہتھیلی پر سجا ہوا نہیں ہے تو محبت اہل بیت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. ابو ذر تھا سچا عاشق, اپنی پوری کائنات داؤں پہ لگا دی. کیا کر رہے ہیں؟ حکومتوں کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں, مال جمع نہ کرو, زر اندوزی نہ کرو, اور اس طرح کے کام نہ کرو. نتیجہ کیا ہوا؟ بھیج دیا گیا, شہر بدل کر دیا گیا, شام بھیج دیا گیا. اچھا سزا ہو گئی, تو خاموش ہو جائیں. کہ عاشق جو ہوتا ہے نا, جتنی عشق کی سزا ملتی ہے اتنا عاشق کو مزہ آتا ہے. شام میں پھر جینا حرام کر دیا. اور یہ جو آج کا لبنان ہے نا, یہ وہی لبنان ہے جہاں پہ ابو ذر نے دین اور مکتب علی کی تبلیغ کی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ شام کی حکومت, دیکھیے شام جو میں کہہ رہا ہوں نا, سیریا, اگر آپ انگریزی میں کہیں گے تو مشکل یہ ہے کہ جغرافیہ بدلتا رہتا ہے. اس زمانے کا آج کا لبنان اس زمانے کے شام کا حصہ تھا. جس سے میں کہوں کہ صاحب 50 یا 60 سال پہلے جو ہے, یہ 1950 سے پہلے مان لیجیے یا 40 سے پہلے پاکستان وجود نہیں. تو جو اگر کتاب میں بھارت لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے, یہی ہوگا نا, جغرافیہ بدلتا رہتا ہے. بہرحال اس زمانے کا شام, ابو ذر حکومت کے خلاف بولتے رہے اور اپنے جان کو داؤں پہ لگا دیا, بڑا ستایا گیا. اور حاکم شام جو تھا نا, اس نے کیا کام کرا, ایک ایسے اونٹ پر ابو ذر کو سوار کرا جس پہ پالان نہیں تھا. ابو ذر کے پیروں کو باندھ کے بھیج دیا مدینہ. ابو ذر زخمی ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے. لہو لوہان مدینہ پہنچے, مگر عشق جو ہوتی ہے نا, عشق سر چڑھ کے بولتا ہے. ابو ذر کہاں باز آنے والے ہیں؟ ابو ذر مدینے میں بھی وہی روش, تو مجھے قتل ہی تو کر دو گے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. ابو ذر جو ہے مدینے میں تبلیغ کر رہے ہیں. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب بنو امیہ کی تعداد 30 تک پہنچ جائے گی تو یہ لوگ دین کو تباہ و برباد کر دیں گے. حکومت ہے مدینے میں بنو امیہ کی, اور ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بنو امیہ کی تعداد 30 پہنچ جائے گی تو دین کو تباہ و برباد کر دیں گے اور دین کو اپنے گھر کی میراث بنا لیں گے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ ابو ذر کو نہیں معلوم تھا حکومت کے خلاف بولیں گے تو کیا ہوگا. دربار سے جب آیا, ابو ذر کو بلایا گیا. ابو ذر تم یہ کہہ رہے ہو ہمارے خلاف؟ ابو ذر نے کہا ہاں رسول اللہ کی حدیث ہے. ایمان یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون بیٹھا ہے, چونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نظر میں خدا کو رکھیں. اگر کسی بھی لمحہ ہم خدا سے زیادہ غیر خدا کا خیال کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے. ہماری نظر میں ہونا چاہیے خدا کیا کہہ رہا ہے. حکومت کے دربار میں ابو ذر کہہ رہے ہیں ہاں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کی تعداد 30 پہنچ گئی, دین کو تباہ برباد کر دیں گے. یہ حاکم کہتا ہے کہ بتاؤ, اپنے لوگوں سے حواریوں سے کہتا ہے بتاؤ یہ بات سچ ہے کہ ابو ذر رسول اللہ کی حدیث ہے؟ تو کیا اوروں نے حدیث نہیں سنی ہوگی؟ سب نے سنی ہوگی, مگر حکومت کے خلاف بولنا آسان نہیں ہوتا. اس بات پر ضیاء کرتا ہے. تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن ابو ذر عاشق ابو ذر نے بول دیا یہ حدیث ہے. کہا تمہارے علاوہ تو کسی نے یہ حدیث سنی نہیں. ابو ذر تم کیسی باتیں کر رہے ہو, اتنا بڑا مجمع ہے دربار میں, کوئی کہنے والا نہیں ہے. تو ابو ذر نے کہا مولا علی کو بلا لو. اب
مولا علی کو بلا لیا گیا. دیکھیے آپ عشق کا انداز دیکھیے آپ. مولا علی کو بلا لیا گیا کہ علی ابو ذر حدیث رسول اللہ سے منسوخ کر رہے ہیں, یہ حدیث سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا نے فرمایا حدیث سچ ہے. اب آپ یہاں پہ بہت نازک بات ہے, آپ آرام سے سنیے گا. یہ حدیث سچ ہے جو ابو ذر نے کہی ہے. اچھا یہ بتاؤ علی تم نے یہ حدیث سنی ہے رسول اللہ سے؟ مولا نے کہا میں نے حدیث نہیں سنی. آپ نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے کہا نہیں کہا؟ تو علی تم نے کیسے کہہ دیا ابو ذر نے حدیث بیان کی ہے؟ بھئی ابو ذر کا دعویٰ یہ ہے رسول اللہ کی حدیث ہے, حاکم کا رائے کہ حدیث منسوخ کری گئی, حقیقت میں حدیث نہیں ہے. بلایا گیا مولا کائنات کو, کس نے بلایا؟ ابو ذر نے بلایا. اور علی نے آپ ہی کہتی ہے کہ ابو ذر نے حدیث کہی ہے صحیح حدیث ہے. کہا تم نے سنی ہے؟ کہا نہیں سنی. کہا تو پھر علی تم نے کیسے کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کہا میں نے یہ حدیث تو نہیں سنی, مگر میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ ابو ذر جھوٹ نہیں بولتا. ابو ذر جھوٹ نہیں بولتا. دیکھیے یہ ہوتی ہے امامت کی محبت. اگر آپ دین کی حمایت کے لیے کام کریں گے تو امام آپ کی مدد کریں گے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کھڑے ہوں گے اور امام ہمارا خیال نہیں کریں گے؟ امام ایک لمحے کو ہمیں فراموش نہیں کریں گے. محبت کا تقاضا یہ ہے. تو امام نے کہا میں نے حدیث نہیں سنی مگر میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ابو ذر جھوٹ نہیں بولتا, جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے. جو اطاعت کی منزل. کھڑے رہے, حکومت کے خلاف کام کرتے رہے. اب ابو ذر کو کیا جا رہا ہے شہر بدر. اب حکومت کا جینا حرام کر دیا. اب حکومت کے پاس کوئی راستہ بچا ہوا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ابو ذر کو ایگزیل کر دے, شہر بدر کر دے, جینا وطن کر دے. ابو ذر ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے. ابو ذر کو خبر مل گئی ابو ذر شہر بدر کیا جا رہا ہے. دربار میں بلایا گیا کہ ابو ذر تمہیں سب سے اچھا شہر کون سا لگتا ہے؟ سب سے اچھا شہر کون سا لگتا ہے؟ کہا مجھے اپنے رسول کا مدینہ اچھا لگتا ہے. معلوم ہے کہ شہر بدر ہونا ہے. اور کہاں شہر بدر ہونا ہے؟ اب دیکھیے آپ سوال. اچھا سب سے بری جگہ کون سی لگتی ہے؟ کہا مجھے ربضہ سب سے بری جگہ لگتی ہے. یہ ہے ایمان. کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا, کوئی دوسری جگہ کا نام لے لیتا. لیکن ابو ذر نے کہا کہ سب سے بری جگہ مجھے ربضہ لگتی ہے. معلوم ہے کہ جو جگہ میں سب سے بری بتاؤں گا مجھے اسی جگہ بھیجا جائے گا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ فرش زمین پر اس قدر سچے اور آسمان کے شامیانے کے سائے میں اس قدر کوئی سچا نہیں ہوا جتنا ابو ذر ہے. ابو ذر نے کہا کہ ربضہ مجھے سب سے برا لگتا ہے. تو اعلان ہو گیا کہ تمہیں ہم ربضہ کے لیے شہر بدر کر رہے ہیں, ربضہ کے لیے جنا وطن کر رہے ہیں. یہ بڑے درد میں ڈوبی ہوئی تاریخ ہے. یہ وہ صحابی پیغمبر ہے جو سابقون میں ہے. یہ سابقون میں ہے. خون دل شامل ہے اس قبیلے میں. شہر بدر کیا جا رہا ہے. مگر معیار ہم نے کیا بنا دیا کہ جو حکومت میں ہوگا اس صحابی کا احترام کریں گے, جو حکومت میں نہیں ہوگا اس کا احترام نہیں. ابو ذر سے زیادہ احترام کس کا ہونا چاہیے؟ ابو ذر کو شہر بدر کیا جا رہا ہے, حکومت کر رہی ہے شہر بدر, اور اعلان کر دیا کہ کوئی ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے نہیں جائے گا. کوئی ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے نہیں جائے گا. عالم غربت میں ابو ذر, اب دیکھیے گا ابو ذر کوئی رخصت کرنے نہیں جائے گا. ابو ذر ربضہ کے لیے جلا وطن کر دیا گیا. اعلان حکومت کا اعلان ہو چکا ہے. کیا ہوگا؟ کوئی الوداع کرنے نہیں جائے گا, کوئی سی آف کرنے نہیں جائے گا. مولا کائنات کہتے ہیں بیٹا حسن تیار ہو جاؤ, بیٹا حسین تیار ہو جاؤ, چچا کو رخصت کرنے کے لیے جانا ہے. ظالم حکومت کے احکام کی ہمارے نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے جو دین کے خلاف. مولا کائنات اپنے بچوں کو لے کے ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے آ گئے اور کیا تلقین کرتے ہیں. دیکھیے ایمان, دیکھیے آپ ایمان ابو ذر کا. کوئی ہم جیسا ہوتا کمزور عقیدے والا تو کہتا مولا کس بات کے امام ہے آپ, مجھے جلا وطن ہونے سے نہیں بچا پائے. لیکن ابو ذر پیش دیکھیے, مولا آپ کی محبت میں وہ مزہ آ رہا ہے کہ دل چاہ رہا ہے اس محبت میں مر جاؤ. یہ ہے عشق. یہی امامت کا عقیدہ ہمیں چاہیے کہ مولا محبت میں وہ مزہ آ رہا ہے کہ اس محبت میں مر جاؤ.
اب مولائے کائنات کی وصیت دیکھیے ابو ذر تم نے جس کے لیے قیام کیا ہے، جس کے لیے تم غضبناک ہوئے ہو، جس کے لیے تم نے آواز اٹھائی ہے، اسی سے امید رکھو۔ اور ہاں ابو ذر، انہیں تم سے خطرہ تھا کہ تم ان کی دنیا چھین لو گے، ان کی دنیا ان کے حوالے کر دو، اور تمہیں خطرہ ان سے یہ تھا کہ یہ تمہارا دین برباد نہ کر دے۔ الحمدللہ تم نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اپنے دین کو بچا کے چلے جاؤ۔ اور کاش انہیں معلوم ہوتا جس چیز کے بارے میں تم فکر مند ہو اس دین کی انہیں کتنی ضرورت ہے، کاش انہیں احساس ہوتا۔ اور ابو ذر چلے جاؤ، مولا رخصت کر رہا ہے، عجیب انداز سے رخصت کر دیا، مولا کہنا تھا تلقین کر دی، اور الحمدللہ تم سب کو امام رخصت کر رہے ہیں۔ اب رخصتی کا انداز دیکھیے، کیا کہا کہ تمہارا دین محفوظ ہے، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ کامیابی کا معیار کیا امام نے بتایا؟ تمہارا دین محفوظ ہے تو یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اور عقیدہ امامت کیا تھا؟ ہم کیا کرتے ہیں، مولا فلاں مراد پوری کر دو، بیماری سے صحت دے دو، اولاد دے دو، مکان دے دو، نوکری دے دو، یہ دے دو۔ لیکن عاشق کیا کرتا ہے؟ عاشق مانگتا نہیں ہے، مولا اولاد کی نظر پیش کروں گا، اپنی جان کی نظر پیش کروں گا، یہ عاشقین ہوتے ہیں۔ تو ابو ذر نے اس انداز سے مولا سب سمجھ گئے، اور کیا انداز تھا، ربضہ وزر پہنچ گئے۔ کس لیے پہنچ گئے؟ دین کے لیے آواز اٹھانے کی سزا۔ کیا مطلب ہوا؟ ابو ذر نے کیا کام کرا تھا؟ صحابی پیغمبر تھے نا، سزا کس بات کی ملی؟ کس بات کی سزا تھی؟ قرآن دین لوگوں تک پہنچانے کی سزا تھی۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر واقعی میں قرآن دین آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو بڑا ناگوار گزرتا ہے، لوگوں کے مفاد سے ٹکراتا ہے، تو بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بھی دینی کام کرے گا تو سمجھ لے اسے اپنی عزت داؤں پہ لگا دینی ہے اور اپنی پوری کائنات کو اسٹیک پہ لگا دینا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ لوگ ہمیں جلا وطن نہ کہیں، لوگ ہمیں برا نہ کہیں، لوگ ہمیں ستائیں نا، تو ہم دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اگر دین کی تبلیغ کرنی ہے تو ہمیں آمادہ رہنا چاہیے۔ تو ابو ذر ہمارے لیے رول ماڈل، نبوت کے امام کے یقین کی مثال تھی، کہ ایسا یقین کہ میں پانی نہیں پیوں گا جب تک پیغمبر پانی نہیں پئیں گے۔ اور کیوں کیا؟ کہ میرا ایمان محفوظ ہے، آخرت پر یقین، امامت پہ اس قدر یقین کہ محبت بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ مولا رکوا لیجیے جلا وطن نہ ہونے پاؤں، کہہ رہا مولا محبت میں مزہ آ رہا۔ ابو ذر ربضہ پہنچ گئے، اور عالم غربت ابو ذر کا یہ دیکھیے، یہ صحابی پیغمبر ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے تعریف کی، امام نے تعریف کی، عالم غربت میں ہے، کوئی مونے سے ہمدم نہیں ہے۔ جنگ کے تبوک کے موقع پہ جب ابو ذر آئے تھے نا، پیغمبر سے ملاقات ہوئے تھے، تو پیغمبر نے کہا تھا کہ ابو ذر میرا اکیلا آ رہا ہے۔ یہ بڑی تلخ بات ہوتی ہے۔ میں بہت آسان سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، اکثریت کہاں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مجمع بیٹھا ہو، 50 لوگوں کی مجلس ہو، 100 لوگوں کی مجلس ہو، اس میں 100 میں سے 90 لوگ جو ہیں الٹی قمیص پہنے ہوئے ہوں، تو 10 لوگ سیدھی قمیص پہنے ہوئے ہیں۔ تو جو 10 لوگ ہوں گے تو وہ بار بار ادھر آدھر دیکھیں گے، دائیں جانب بائیں جانب، انہیں احساس ہوگا کہ یار ہم نے کچھ غلط کام کرا ہے، یہی ہوگا نہیں؟ ایسے عالم میں اگر وہ خود کو بچا لے تو بہت بڑا کام ہے۔ اور اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ ایک اسٹیج پہ عالم دین ذاکر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی الٹی شیروانی پہنے ہوئی ہے، تب تو 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں محسوس ہوگا کچھ نہ کچھ ہم نے غلط کام کرا ہے، ورنہ یہ لوگ تو غلط نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں، ہمیں اکثریت کو نہیں دیکھنا، ہمیں قرآن کو دیکھنا ہے۔ ابو ذر نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، اب میں واپس چلا جاؤں، اکیلا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ خدا ہے، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو بہرحال ابو ذر اکیلے جا رہے ہیں، رسول اللہ نے ابو ذر کو دیکھ کے کہا تھا کہ میرا ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، اور یہ اکیلا ہی عالم غربت میں اس دنیا سے جائے گا، اور اکیلا ہی روزے میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے ابو ذر جو ہے عالم غربت میں ہے۔ ایک تکلیف یہ ہوتی ہے اگر ہمارے ساتھ ہم اکیلے ہو عالم غربت میں اور وقت آخر ہو جائے تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف اس وقت بڑھ جائے گی اگر ہمارے ساتھ کوئی بچہ بھی ہو، اس بچے کی یتیمی کا احساس ہمارے لیے بڑا سخت ہوگا۔ ابو ذر عالم غربت میں ہے، زوجہ ساتھ میں، ایک بیٹی ساتھ میں ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میرا وقت آخر آ گیا، اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہم لوگ جمع تھے رسول اللہ کے درمیان، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے میرے ایک صحابی ایسا ہوگا جو عالم
غربت میں اکیلا اس دنیا سے جائے گا جو غریب الوطنی کے عالم میں ہوگا. شاید یہ پیغمبر نے میرے بارے میں ہی فرمایا تھا. اس لیے چونکہ باقی جو لوگ وہاں موجود تھے وہ دنیا سے جا چکے. سب کا انتقال مدینے میں اور شہروں میں ہوا ہے. میں اکیلا بچہ ہوں جو اس دنیا سے جانے والا ہوں. تو ابو ذر کی بیوی پریشان ہوئی. روایت میں کوئی روایت میں ملتا ہے بیٹی تھی، بعض نے کہا کہ زوجہ تھی. پریشان ہوتی، بہرحال پریشان ہونے کی صورت بھی تھی. غربت کا عالم تھا. کہ ہمارے پاس تو کفن کا اہتمام بھی نہیں ہے. ہم ابو ذر کو عالم غربت میں دفن کیسے کریں گے؟ تو ابو ذر نے کہا بیٹی پریشان نہ ہو. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب وہ میرا انتقال ہوگا عالم غربت میں تو میرے صحابی میرے جنازے کو تدفین کریں گے، دفن کریں گے. تم پریشان مت ہونا. جب میں دنیا سے چلا جاؤں کربلا کے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا. اپنے ابو ذر اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لاشے پہ ایک چادر ڈال دینا. اللہ نے غربت سیدہ سکینہ ابو ذر کی بیٹی کے پاس ایک چادر تو تھی. ابو ذر کہتے ہیں بیٹی میرے لاشے پہ ایک چادر ڈال دینا اور راستے پر جا کے بیٹھ جانا اور جو بھی قافلہ وہاں سے گزرے اسے بتا دینا میں ابو ذر کی یتیم بچی ہوں. میرا باپ عالم غربت پہ دنیا سے چلا گیا. اگر ہو سکے تو میرے باپا کی لاشیں کو کفن دے دو. اگر ہو سکے تو میرے باپا کا غسل کر کے دفنا دو. عزیزو وہی ہوا. ابو ذر دنیا سے چلے گئے. ابو ذر کی بیٹی اس شاہراہ پہ بیٹھ گئی اور کچھ وقت نہیں گزرا تھا. ایک مرتبہ قافلہ ادھر سے نظر آیا. ایک مرتبہ جب قافلہ نزدیک آیا، قافلہ مالک اشتر کا قافلہ تھا. یہ عبداللہ ابن مسعود کا قافلہ تھا. جب قافلہ نزدیک آیا اس بچی نے کہا اے قافلے والوں، عالم غربت میں یتیم ہو گئی. ہو سکے تو میرے بابا کو کفن دے دو. ہو سکے تو میرے بابا کو غسل دے دو. ہو سکے تو میرے بابا کو دفن کرنے میں میری مدد کر دو. قافلہ رک گیا میرے عزیزوں اور لاشیں کو دفنانے کے لیے تمام اصحاب جمع ہو گئے. لاشیں کو دفنایا گیا. میں ایک ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ابو ذر یقیناً آپ کی شہادت عالم غربت میں ہوئی. یقیناً بڑی آپ کی بچی کے لیے بڑی عظیم مصیبت تھی. لیکن کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے دل سے پوچھیے حسین کس انداز سے رخصت ہوں گے، کس شان سے حسین رخصت ہوں گے. آپ محسوس کیجیے عزیزو، امام حسین کے بارے میں شہید معراج فرماتے ہیں کہ امام حسین روز عاشورہ کربلا میں 6 مرتبہ چیخ مار کے روئے. آخری منزل وہ تھی کہ جب حسین 2 صفوں کے درمیان سے گزرنا چاہتے تھے. حسین کی بچی حسین کے قدموں سے لپٹ گئی. بابا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بابا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ عجیب غربت ہے عزیزو. حسین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اگر ہمیں کہیں جانا ہو، ہمارے گھر میں کوئی بچہ موجود ہو تو ہم الگ الگ انداز سے تسلی دیتے ہیں، الگ الگ انداز سے دلاسا دیتے ہیں. کبھی تو ہم اپنے گھر کے بچے کو کہتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہو، ہم تمہارے لیے کوئی تحفہ لے کے آئیں گے، تمہارے لیے کوئی تبرک لے کے آئیں گے. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو تو ہم بچے سے یہ کہہ دیتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہو، ہم جلد واپس آئیں گے. مگر اللہ نے غربت حسین ابن علی، حسین اپنی بیٹی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بیٹا کچھ تحفہ لے کے آئیں گے، کچھ تبرک لے کے آئیں گے. اور حسین یہ بھی نہیں کہہ سکتے بیٹا جلد واپس آئیں گے. اور عزیزو آخری منزل غربت کی یہ ہو سکتی ہے، آخری منزل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک انسان جب سفر پہ جا رہا ہو اور اسے یہ بھی یقین ہو جائے کہ واپس نہیں آؤں گا تو وہ اپنی بچی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹا پریشان نہ ہو، اب ہم جا رہے ہیں، ہم واپس نہیں آئیں گے مگر اور لوگ تمہارا خیال رکھیں گے. مگر اللہ نے غربت حسین ابن علی نے سیدہ سکینہ سے کیا کہا سنیے. بڑا درد میں ڈوبا ہوا جملہ ہے، میں جس کو تمام کر رہا ہوں. امام حسین اس جملے کو محسوس کیجیے گا. یہ سننے کا جملہ نہیں، محسوس کرنے کا جملہ ہے. امام حسین نے فرمایا بیٹی یہ نہیں کہا کہ بیٹی صبر کرو ہمارے بعد تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ امام نے فرمایا بیٹی اب ہماری غربت پر نہ رو، اب اسیر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب ہماری غربت پر نہ رو، اب اسیر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہی ہوا عزیزو جس کا حسین کو ڈر تھا. حسین میدان میں جنگ کرتے کرتے عزیزو حسین کی غربت یہ تھی کہ حسین دل کھول کے جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے. اس لیے چونکہ امام حسین کا خیال یہ تھا کہ دشمن بڑا بے غیرت ہے، دشمن بڑا بے حیا ہے، ایسا نہ ہو کہ حسین حملہ کرتے کرتے آگے بڑھ جائے اور اشقیہ خیموں پر ٹوٹ پڑے. حسین چند قدم آگے بڑھ کے حملہ کرتے ہیں، واپس آ کے تکبیر بلند کرتے ہیں. بیویاں سمجھ جاتی ہیں کہ حسین زندہ ہے. مگر عزیزو ہوا یہ جب حسین جی سے زمین پائے تو دشمنوں نے کہا کہ جلدی حسین کے سر تن سے جدا کر دو. مگر اشقیہ میں ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حسین زندہ ہو تو حسین پلٹ کے حملہ کرنے لگے. تو کسی ملعون نے ایک تدبیر بتائی، بڑی درد میں ڈوبی ہوئی تدبیر تھی. اس ملعون نے کہا کہ ایسا نہ کرو کہ حسین کے سر تن سے جدا کر دو، بلکہ ایسا کرو اپنے گھوڑوں کو خیام حسینی کی طرف دوڑا دو. اگر حسین کے جسم میں
جان ہوئی تو حسین برداشت نہیں کر پائیں گے. وہی ہوا عزیزو فوجیوں اور فوجیش کے اپنے خیموں کو حسین اپنے گھوڑوں کو حسین کے خیموں کی طرف دوڑایا. ادھر حسین تڑپے اور حسین نے تیروں پہ طرح پہ کہا اے ابو سفیان کے شنو اپنے آپ کو ابو سفیان کی اولاد کے ہاتھ مت بیچو. اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم انسانیت تو ہونی چاہیے. میں ابھی زندہ ہوں, میری زندگی میں میرے خیموں کو نہ لوٹو. بھائی ہوا عزیزو حسین کے سردت سے جدا ہوا. اشقیہ خیموں میں دوڑے, خیموں کو لوٹا, ایک خیمے سے دوسرا خیمہ, دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ. اور مصیبت یہ آئی ہے عزیزو جب بیویوں کے سر پہ چادر نہیں تھی, ایک خیمے سے دوسرا خیمہ, دوسرے سے تیسرا خیمہ. اب عزیزو مصیبت یہ آئی کہ بیویاں سید سجاد کے خیمے میں گئی اور سید سجاد کی غربت کو دیکھیے. بیویاں جا کے کہتی ہے کہ اے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو, بچاؤ کہ خیموں سے زندہ نکل جائے, خیموں سے سرنگی باہر نکل جائے یا خیموں میں سے جل کے مر جائے. عزیزو ایسی طرف ہوئی امامت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے سید سجاد کا. سید سجاد کی غربت دیکھیے. پہلا فتویٰ اس امام کا, اس غریب امام کا, اس مظلوم امام کا پہلا فتویٰ یہ تھا اے میرے بیوی اماں سرنگے خیمے سے باہر نکل جائیے. بیویوں کو اسیر کر کے ان کو شام لے جایا گیا اور سید سجاد زندگی میں مرثیے پڑھتے رہے. الشام 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 ما يعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. پروردگار ہم نے جو زندگی عائشہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے معبود اس ذکر کا ثواب مرحوم کی روح کو عطا فرما. میرے معبود مرحوم کے تمام گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. میرے معبود مرحوم کے اہل خانہ کو لواحقین کو صبر عنایت فرما. میرے معبود ہم سب پریشان ہیں. میرے معبود ہماری زندگیوں میں بہت ساری پریشانی ہے. میرے معبود تیرے علاوہ کسی کی بارگاہ میں بیان نہیں کر سکتے. میرے معبود جہاں بھی جائے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. میرے معبود ہم سب میں جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما. میرے معبود جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو صحت و تندرستی کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود ہماری زندگی اور موت توحید کے راستے پہ ہو. میرے معبود ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. اسلام کے مقاموں میں جو بھی لوگ قدم بڑھا رہے ہیں اس سب کی تمام مجاہدین کی تمام اسلام کے راہ میں قدم بڑھانے پر مدد فرما. دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما. مظلومین فلسطین کی مدد فرما. میرے معبود مظلومین لبنان دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں وہ تمام مظلومین کی مدد فرما. دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما. میرے معبود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ارواح الانبیاء کے ظہور میں تعجیل فرما. اور میرے معبود ہمیں ہدایت بنا دے کہ امام ہمیں اپنے لشکر میں شامل کر سکیں. پروردگار ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کی. مسلمان ابھی سب لوگوں کو ساتھ کرتے ہیں. السلام علیکم دوستا خوش آمدید. امروز کے مناسبت وفات باب یاسین بھائی کے سلمان علی کی در کوئٹہ فوت کردہ بدک مناسبت کے مجلس گرفتہ بدک مجلس ترحیمی و قرآن خوانی بدک بعد از قرآن خوانی نالی نیاز است. خداوند مغفرت کنه. خداوند باب ازنت به عمر آمین. دیگه تایال که است مجلس برشده همدی در ترین استیشن استایی نه ترین مایا بس هلسینگبوری میں بخیر تم طرف خانه واپس موری. دیگه ویڈیو تو خین لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کنیں انشاءاللہ. ترین مایا در انتظار ترین استی ما گرفتم ترین مایا آواز ترین هم در یہ طرح. آپ نے ریکارڈ کر دیا میرے جی ریکارڈ کیا. سنائیے تھوڑا اس بتا دیجیے کیسی ہے. اچھا آپ جناب ریکارڈنگ کر رہے ہیں ولوگ ہاں وہ فارسی زبان ہزار کی. یہ ٹرین آ گیا لیکن یہ اس ٹرین میں ہم نہیں جائیں گے. یہ ٹرین ہماری ٹرین دیگیش میں بولی نیلی کلر. ویڈیو
ویدیو لایک کامنت ان شاء الله ازت ندادید تا فی الحال هم که از بعد ان شاء الله یک نو بلاگ